نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام میں ایک زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، صرف چند عبادات کا نام اسلام نہیں ہے، یہ پوری زندگی ہے اس کو سیکھنے کے لیے، کیونکہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو جاہل پیدا ہوتا ہے، اسے کچھ نہیں آتا، سیکھنا پڑتا ہے۔ کسی بچے کو جنگل میں چھوڑ دو، وہ کسی سے ملے گا جلے گا نہیں تو وہ گونگا ہوگا، بول ہی نہیں سکتا۔ انسان کے اندر دونوں سسٹم ہیں، غلط بھی کر سکتا ہے، صحیح بھی کر سکتا ہے۔ جیسے بزنس کے لیے ڈالر کا ہونا ضروری ہے، نہیں تو کاروبار نہیں ہو سکتا، اسلام کے لیے ایمان کا ہونا بھی ضروری ہے۔ ایمان وہ طاقت ہے جس سے کوئی مرد و عورت دین پر چل سکتا ہے۔ تبلیغ کا کام جو اللہ نے دیا ہے ایمان سیکھنے کے لیے دیا ہے۔ ایمان سیکھنے کا ایک راستہ نہیں ہے، بہت سے راستے ہیں۔ تو میری آج کی گفتگو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بارے میں۔ سب کو رخصت کر دیا، جبریل آگے، یا رسول اللہ موت کا فرشتہ دروازے پر ہے۔ جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ موت کا فرشتہ دروازے پر ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ ہاں، جہاں موت پوچھ کے جائے کیسی ہستی، آپ نے کہا آ جائیں، وہ اندر آ گئے۔ موت کے فرشتے، سلام پیش کرتا ہوں یا رسول اللہ، میں نے آج تک کسی کو سلام نہیں کیا، آپ پہلی ہستی ہے جس کو میں سلام کیا۔ اللہ نے کہا پوچھ کے اندر جانا، بن پوچھے اندر نہ جانا۔ یا رسول اللہ مجھے حکم ہے میں آپ سے پوچھوں، آپ جانا چاہے تو میں لے جاؤں، آپ انکار کرے تو میں چھوڑ دوں۔ تو آپ نے فرمایا اگر میں اجازت دوں تو میری جان نکالو گے؟ تو آپ نے جبریل کو دیکھا، کیا کہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا اللہ آپ کے ملاقات کے شوقین ہیں۔ ہائے، ایسی موت مانگو اللہ سے کہ جب جا رہے ہوں تو اللہ خوش ہو آپ سے موت کے وقت۔ کہ آپ سے فرماتے ہیں سعد بن معاذ کا جب انتقال ہوتا ہے، بڑے صحابی میں سے ہیں، آپ نے فرمایا ان کے انتقال پر اللہ کا عرش خوشی سے جھوم اٹھا۔ ایسی موت مانگو کہ جب جا رہے ہو تو اللہ خوش ہو۔ اس دھوکے کے گھر، مچھر کے پر، مکڑی کے جال، غموں کے دنیا سے نکلو، خود کو تلاش کرو، اپنی زندگی کا مقصد اللہ کے لیے بناؤ۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ جبریل واپس جاؤ، اللہ سے پوچھو کہ میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا۔ کوئی اپنے بچوں کے لیے پریشان ہوتا ہے، ہمارے نبی کہ کیا فرما رہے ہیں میری امت کے ساتھ کیا ہوگا؟ تو اللہ نے کہا میں ان کا ساتھ دوں گا۔ اگر آپ یہ سوال نہیں اٹھاتے آج ہم اور تم بندر اور خنزیر ہوتے۔ یہ تو بیچ میں ان کی دعا حائل ہوگی، ان کی آنسو حائل ہو گئی کہ جیسے مچھلی کھانے پر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے قوم کو بندر بنا دیا، کہا کہ کھاؤ لیکن ہفتے کے دن مت کھاؤ، تو انہوں نے کھایا تو اللہ نے انہیں خنزیر بنا دیا۔ کیا مچھلی کھانا بڑا گناہ ہے؟ بلکہ شراب پینا مچھلی کھانے سے بھی بڑا گناہ ہے، اور بیچنا اس سے بھی بڑا گناہ ہے، نشے کی چیز بیچنا اس سے بھی بڑا گناہ ہے، ماں باپ کی نافرمانی کرنا اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ تو یہ سب چیز کیا ہو رہی ہے؟ قائم ہو چکی ہے، یہ سب چیز چل رہی ہے ابھی بھی، شراب پینا، زنا کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کی قوم کیا کہ ہفتے کے دن مچھلی کھائے تو اللہ نے انہیں بندر بنا دیا۔ تو میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے کہا اللہ زیادہ جانتے ہیں، بہتر۔ تو پوچھے صحابی کہ اس کی کیا نشانی بتا دیجئے؟ تو آپ نے فرمایا جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا تو قیامت آ جائے گی۔ یہ تو اس کی دعائیں ہیں، اس کی آنسویں ہیں، نہیں تو اللہ نے کیا کچھ نہیں کیا ہے۔ کتنوں کو بندر اور خنزیر بنا دیا، کتنوں کو زمین میں دھسا دیا، پانی میں بہا دیا، ہوا میں اڑا دیا، آگ کے شعلے برسائے، پتھر برسائے، کیا کچھ نہیں کیا میرے رب نے۔ ہمارے ساتھ تو کچھ نہیں ہوا، کیوں؟ یہ تو ہمارے نبی کی دعائیں ہمارے ساتھ ہیں، کیونکہ ہم تو ہر گناہ کر چکے ہیں۔ شراب عام ہو چکی ہے، زنا عام چکی ہے، گانا، ہر چیز، ماں باپ کی نافرمانی، لیکن ایک بھی عذاب نہیں آیا، کیوں؟ یہ ہمارے نبی کی دعائیں ہمارے ساتھ ہیں۔ نہیں تو میرے رب نے کیا کچھ نہیں کیا ہے، کتنے قوموں کو عذاب دیا ہے۔ میدان محشر میں سب نفسی نفسی ہوں گے، یہ بہت عام لفظ ہے، سب سنے ہوں گے۔
جب جہنم آئے گی تو ایک چیخ مارے گی، کئی ملین فرشتے اس کو پکڑ کر لا رہے ہوں گے، وہ ان کے ہاتھوں سے نکل رہی ہوگی، آگ کے شعلے بھڑک رہے ہوں گے۔ اس کو دیکھ کے سارے مرد عورت زمین پر گر پڑیں گے، کہیں گے یا رب نفسی نفسی، میری جان یا اللہ میری جان۔ انبیاء ابراہیم جیسے خلیل، عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں میری ماں کا بھی نہیں پوچھتا، مریم کا بھی نہیں پوچھتا، یا رب نفسی نفسی۔ یوسف یعقوب باپ بیٹے کا رشتہ، سب اپنے آپ کو چھوڑ کے، ایک دوسرے کو چھوڑ کے اپنے آپ کو پوچھیں گے یا رب نفسی نفسی۔ اس ہنگامے میں ایک دھیمی سی درد بھری آواز آئے گی، یا رب امتی امتی۔ سننے والے حیران ہوں گے یہ کون ہے جو اپنے آپ کو نہیں بلکہ امت کو پوچھ رہا ہے؟ تو جب سب دیکھیں گے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، جھولی پھیلی ہوئی ہوگی، ہاتھ اٹھی ہوئی ہوگی، یا رب امتی امتی۔ یہ ہے ہمارے نبی، نہ جو یہاں بھلائے نہ وہاں بھلائے۔ ہر انبیاء اپنے آپ کے لیے پریشان ہوں گے، یا رب نفسی نفسی، لیکن ہمارے نبی یا رب امتی امتی۔ کون سی امت جو ساری زندگی شراب بیچتی رہی، چند پیسوں کے لیے اپنے نبی کو بیچ دیے، ہمارے نبی کا خیال تک نہیں رہا۔ ایسی امت جو شراب کی عادی، نماز چھوڑ چکی ہے، زکوٰۃ نہیں دیتی، گناہ نافرمانی یہ سب میں لگی ہوئی ہے، ایسی امتی۔ تو ہمارے نبی تو یہ کہتے کہ جاؤ بھاگ جاؤ، دفع ہو جاؤ، تمہیں تو نہ میری نسل کا پرواہ رہا، نہ میری نسل کی قربانیوں کا خیال رہا، نہ میرے معصوم بچوں کا خیال رہا جو نیزوں میں چڑھ گئے، نہ میرے پتھر میں، نہ میرے پیٹ میں پتھر باندھنے کا خیال رہا، نہ میرے راتوں میں بلکنا خیال رہا، نہ میرا تڑپنا خیال رہا۔ میرے نبی تو یہ کہتے نا، قربان جاؤں اس کامل اکمل نبی پہ جو یہ لفظ کہہ رہے ہیں، یا رب امتی امتی۔ ہم تو ایسے امتی ہیں نا جو گناہ کے عادی ہو چکے ہیں، شراب، جوا، نشہ، زنا، ہر گناہ عام ہو چکی ہے، لیکن ہم تو اپنے نبی کا ایک بھی حق ادا نہیں کیے ہیں، سنتوں کو زندہ نہیں کرے، پھر بھی اس کے باوجود بھی ہمارے نبی اللہ سے فریاد کر رہے ہیں، یا رب امتی امتی۔ نہیں تو کہتے جاؤ دفع ہو جاؤ میرے آنکھوں سے، تمہیں تو میری نسل کی قربانیوں کا بھی خیال نہیں رہا، میرے معصوم بچوں کا خیال نہیں رہا جو نیزوں پہ چڑھ گئے۔ یہ نہیں کہے بلکہ یا رب امتی امتی، میری امت میری امت، جو نہ یہاں بھلایا نہ وہاں بھلایا۔ تو آپ کے لیے ممبر لایا جائے گا بیٹھنے کے لیے، تو اللہ فرمائیں گے میرے محبوب بیٹھ جاؤ، تو آپ فرمائیں گے مجھے خیال آئے گا کہیں مجھے یہ جنت میں نہ لے جائے، اگر جنت میں لے جائیں گے تو میری امت کا حساب کتاب کیسی ہوگی؟ تو ممبر پہ ایسے ٹیک لگا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو یا اللہ تو نے کہا بیٹھنے کے لیے تو میں تیری باتوں کو بھی انکار نہیں کیا، ٹیک لگا کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو جب آخری حساب کتاب کیا جائے گا تو اللہ سے بولیں گے کہ یا اللہ میری امت کا حساب کتاب میرے حوالے کر دے، اسے میں کروں گا۔ تو اللہ فرمائیں گے میرے محبوب ایسے کیوں کہہ رہے ہیں آپ؟ تو آپ فرمائیں گے تاکہ ان کے عیب میرے پاس رہے، کسی کے سامنے نہ کھلے۔ تو اللہ فرمائیں گے کہ یہ حساب کتاب میں تمہارے حوالے بھی نہیں کروں گا بلکہ میں کروں گا پردے کے پیچھے سے، کیونکہ تم ان کے گناہوں کو دیکھو گے تو انہیں تم سے شرمندگی ہوگی۔ ایسی شفقت اور محبت قربان جاؤں اس نبی پہ جو ہمارے بارے میں اتنا سوچ رہے ہیں، ہمارے حساب و کتاب کے بارے میں کہ میں لوں گا۔ ایک قصہ ہے طائف کا۔ طائف میں ہمارے نبی کو سب سے زیادہ تکلیف ہوئی، اتنا پتھر مارا گیا کہ دونوں جوتے خون سے لہولہان ہو گئے، تو بھاگے جہاں ان شریروں سے انہیں پناہ ملی، تو زید ان کو کاندھے پر اٹھا کر بھاگ رہے تھے۔ بھاگتے بھاگتے ایک باغ نظر آئی، انہیں انگور سے بھرا ہوا اس باغ میں لیٹا دیے۔ تو وہاں پر عتبہ بن ربیعہ تھا جو سب سے بڑا دشمن تھا۔
وہ دیکھتا ہے تو فوراً انگور توڑ کے ایک پلیٹ میں سجاڑ کے کہتا ہے کہ غلام کو کہ لو، وہ جو سوئے ہیں نا درخت کے نیچے لیٹے ہوئے ہیں انہیں دے دو، اور کہنا انہیں رشتہ داری کا قسم میری انگور کو رد نہ کرنا۔ یہ دشمن چاہتا تو وہیں انہیں قتل کر دیتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن اس دشمن کو بھی ان پر رحم آ گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انگور لیتے ہیں اور کھاتے ہیں۔ تو طائف میں جتنی تکلیفیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں اللہ تو کس کے حوالے کرتا ہے جو مجھ چڑھاتا ہے؟ تو فوراً فرشتے اترتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول آپ حکم دیجئے میں ان دونوں پہاڑوں کو ملا دوں تو یہ سب کچل جائیں گے۔ تو ہمارے نبی اس وقت بولتے ہیں میں ان کے لیے رحمت بن کے آیا ہوں۔ فوراً بولتے ہیں کہ یہ نہ صحیح، ان کے نسل میں ایسے اولاد پیدا ہوں گے جو ضرور ایمان لائیں گے۔ یہ تھی ہمارے نبی کی اخلاق، جو بد دعا نہیں کیے بلکہ دعا کی۔ آج ہم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے پڑے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی ہمیں تھپڑ مار دیتا ہے تو بدلہ لیتے ہیں، برداشت نہیں کرتے ہیں۔ تو ہمارے نبی کے اخلاق جیسے اپنے اخلاق کو بنائیے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے نہ رہے، اخلاق کو سنواریے۔ اخلاق سب سے اعلیٰ درجہ کا ہے۔ ایک قیامت کے دن سب سے بھاری عمل اخلاق کا ہوگا۔ ہمارے نبی کو جتنا بھی تکلیف پہنچایا گیا وہ صرف دعا ہی دعا دیے، نہ کہ بد دعا دیے۔ یہ تھی ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بارے میں، کہ جو اپنی امت کے بارے میں سوچتے چلے گئے۔ آج ان کی دعا ہی ہمارے ساتھ ہے، کل قیامت کے دن بھی ہمارا ضرور سفارش کریں گے۔ ان کی دعا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو اپنے نبی کی سنت کو زندہ کرے، سنت پر عمل کرے، ان پر درود شریف پڑھے۔ اللہ تعالیٰ سنت سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔